السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی کانٹیننٹل بیکری کے قریب گلستان جوہر میں ایک اپارٹمنٹ کی ہے۔ ہم وہاں 8 سال تک کرائے پر رہے اور کئی واقعات ہوئے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ مالک مکان خود ناظم آباد کے ایک گھر میں کرائے پر رہتے تھے، لیکن اس گھر میں نہیں۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں نہیں رہتے، تو انہوں نے کہا کہ بچوں کا اسکول یہاں سے قریب ہے۔ خیر، ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ بہت بڑا اور صاف ستھرا گھر تھا۔ پھر ہم نے کچھ چیزوں کا تجربہ کرنا شروع کیا جو میں یہاں پر لکھ رہی ہوں۔ ہم اکثر راتوں کو 12 بجے کے بعد ایک گہری آواز سنتے تھے، جیسے کوئی شیر گررا رہا ہو۔ لڑکی کے رونے کی آواز کھڑکیوں یا چھت کے قریب سے نہیں بلکہ لانچ کے درمیان سے آتی تھی۔ میری ماں نے ایک بار ایک آدمی کو بستر کے کونے پر کھڑا دیکھا۔ ماسٹر بیڈ روم میں ہم آئینے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، باتھ روم میں بھی نہیں، کیونکہ اس کو دیکھنے سے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ میرے والد کو سلیپ پیرالیسس کا اٹیک ہوا، جسے نیند کا فالج کہتے ہیں۔ وہ کمرے میں عجیب و غریب مخلوق بھی دیکھتے تھے۔ ہم عام طور پہ اپنے خاندان کے افراد کو دوسرے کمروں میں دیکھتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم ادھر گئے ہی نہیں۔ جیسے ایک بار میں نے اپنی بہن کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ تیسرے کمرے میں سو رہی ہے اور وہ وہاں پر موجود تھی۔ ایک بار میں ماسٹر بیڈ روم میں کھڑکی کے نیچے فولڈنگ پلنگ میں سو رہا تھا، جب میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے نیچے سے تھپ تھپا رہا ہے۔ میں نیند سے اٹھا اور ایک آواز سنی جس میں کہا گیا تھا، یہاں نہیں سویا کرو، یہ ہمارا گزرنے کا راستہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اس احساس کے اتنے عادی ہو گئے تھے۔ جب ہم بالآخر اپنے ہی گھر میں شفٹ ہو گئے تو ہم سب اس احساس سے محروم ہو گئے اور کافی ہلکا ہلکا محسوس ہونے لگا۔ اب ہم نے سنا ہے کہ اس فلیٹ میں کوئی نہیں رہتا۔ جب بھی لوگ کرائے پر آتے ہیں تو 1 سال کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ 8 سال کیسے زندہ رہے؟ یہ صرف نماز اور قرآن کی تلاوت سے ہی ممکن تھا۔ یہ واقعہ میری خالہ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ اتنا ڈراؤنا نہیں ہے، لیکن سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے تقریباً 2012 یا 2013 کا۔ میری خالہ گلستان جوہر کے علاقے پرفیوم چوک پر کسی اپارٹمنٹ میں فلیٹ لیا تھا۔ وہ فلیٹ کافی عرصے سے خالی تھا۔ جب میری خالہ وہاں شفٹ ہو رہی تھی تو ان کے نیبرز کافی حیران تھے کہ آپ یہاں کیسے رہیں گی۔ خیر، خالہ نے ان سے پوچھا نہیں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ شروع کا عرصہ تو وہاں سب کچھ ٹھیک گزرا، انہیں وہاں کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اپنے کچھ کپڑے ٹھیک کر رہی تھی کہ انہیں اچانک سے کانچ کے چٹکنے کی آواز آئی۔ ان کی سامنے نظر پڑی تو شوکیس کا شیشہ اوپر سے نیچے تک پورا چٹکا ہوا تھا کہ چھوؤ تو بکھر جائے۔ وہ کافی حیران ہوئی کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ انہوں نے اگنور کیا اس چیز کو اور شیشہ سمیٹ کے پھر سے اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد کچن سے گلاس کے گرنے کی آواز آئی۔ پھر بھی انہوں نے اس چیز کو ذہن پہ سوار نہیں کیا اور یہی سوچا کہ اتفاق ہوگا، گر گیا ہوگا۔ اگلے دن جمعے کا دن تھا۔ خالہ نہا دھو کے نماز پڑھ کے قرآن پڑھ رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے انہیں پھر سے کانچ کے چٹکنے کی آواز آئی۔ اب اس بار سائڈ ٹیبل کا شیشہ چٹکا تھا، اور وہ بھی کراس میں۔
اب اس بار ان کو اس چیز نے ہٹ کیا کہ 2 دن سے اس طرح شیشے کیوں ٹوٹ رہے ہیں۔ ابھی بھی ان کا ذہن کسی اور طرف نہیں گیا۔ انہوں نے پھر اس چیز کو اگنور کیا اور کچن میں چلی گئیں۔ جب وہ اپنے کمرے میں واپس آئیں، ان کے پلنگ کے ہاف سائڈ پر جہاں خالہ سوتی ہیں، باریک باریک خون کے قطرے تھے، اوپر سے نیچے تک۔ ایک لمحے کو انہوں نے سوچا کہ کہیں کوئی کبوتر تو پنکھے میں نہیں آ گیا، کیونکہ ان کے اپارٹمنٹ میں کافی سارے کبوتر ہوتے ہیں۔ کیا پتہ گیلری سے اندر آ گیا ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب کیونکہ انہیں ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا اور فلیٹ سے باہر نکل گئیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑا جب ان کا ذہن بحال ہوا اور وہ واپس اپنے روم میں آئیں تو بیڈ پر اسی سائڈ خون سے انگلیوں کے نشان تھے جو لمبے کٹ بنے ہوئے تھے، نیچے تک جا رہے تھے، اور یہی سیم چیز ان کے استری اسٹینڈ پر بھی تھی۔ خون سے انگلیوں کے نشان۔ میری خالہ فوراً وہاں سے بھاگی، چھوٹے ماموں کو کال کی۔ وہ ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہو، میں خود آ کے دیکھتا ہوں۔ جب وہ آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کوئی اور چکر ہے۔ میری خالہ نے جب نیبر وغیرہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر 2 خوبصورت اور امیر بہن بھائی رہتے تھے جن پر کسی نے کالا جادو کروا دیا تھا اور وہ بری طرح پاگل ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو پورے ننگے باہر آ گئے گھر سے، اور قرآن بھی جلایا تھا انہوں نے اپنے گھر میں۔ تب سے وہاں کے ہی لوگوں نے ان دونوں کو نفسیاتی خانے بھجوا دیا۔ یہ سب جو خالہ کے ساتھ ہوا وہ اس گھر کی نجاست کی وجہ سے، جو بری مخلوق وہاں رہ رہی ہوگی یہ وہی کر رہی تھی۔ خیر عالم نے خالہ کو بتایا کہ آپ اپنا پورا گھر سورہ کوثر کے پانی سے دھوئیں اچھی طرح، انشاءاللہ پھر ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور تب سے اب تک پھر کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابھی بھی خالہ اسی گھر میں رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، میرے چینل پہ موجود کہانیاں اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اپنی اس بہن کو سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر میرا یہ چینل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کوئی کہانی شیئر کرنی ہو تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر یا واٹس ایپ پر شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔